والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صبر کا معنی و مفہوم اور اس کے متعلق چند ایک آیات کا ترجمہ سنا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 25، جس میں سے کچھ تو صبر کے حوالے سے ہے، باقی کچھ دوسری چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کا جتنا بھی خلا ہے سارا کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے، نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر بھی ضیاء ہے، روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو آپ کے حق میں دلیل اور حجت ہے یا پھر آپ کے خلاف دلیل اور حجت ہے۔ کل الناس یغدو، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو صبح کے وقت فبائع نفسہ، اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے، اپنے نفس کا سوداگر ہوتا ہے۔ فموتکھا او موبکھا، اور لوگوں میں سے ہر صبح کچھ لوگ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر صبح اپنے نفس کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کے تمام حصوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے۔ یہاں صفائی سے مراد دو قسم کی صفائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے یہ لازم کیا ہے کہ وہ ہر حال میں پاک اور صاف رہیں، اور اللہ رب العالمین کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لباس کی صفائی، جسم کی صفائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صفائی کے ساتھ ساتھ خوشبو کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی صفائی، مسواک کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تاکید فرمائی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ او عند کل وضوء۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے تمام لوگوں پہ یہ لازم کر دیتا کہ ہر
نماز یا ہر وضو کے ساتھ ضرور مسواک کیا کریں۔ اور صفائی کی دوسری صورت، ایک تو ہے بدن کی صفائی، لباس کی صفائی، دوسری صورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے بدعت سے، ہر قسم کی گندی سوچ سے، ہر قسم کے برے اعمال سے۔ دوسری چیز جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ جو زبان بظاہر گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ اس کے درست استعمال سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے معمولی سی حرکت دے کے آپ بہت بڑی نیکی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ اس کا تھوڑا سا غلط استعمال کر کے اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ بن سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ صرف ایک بول بولتا ہے، صرف ایک کلمہ بولتا ہے، اور اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کلمہ کتنا برا ہے، کتنا کبیح ہے، اور کتنی غلط بات میں نے کہہ دی ہے۔ اس ایک بول کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی تک گر جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف زبان کو تھوڑی سی حرکت، تھوڑا سا اچھا استعمال، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ وہ پلڑا جس میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھرتا نہیں ہے، لیکن وہ والا پلڑا ایک دفعہ آپ کے الحمدللہ کہنے سے پورے کا پورا بھر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ سبحان اللہ والحمدللہ ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معمولی سی زبان کو حرکت دینے سے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا، آسمانوں اور زمین کا جتنا خلا ہے سارا کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں زبان کو اچھے اور مفید بول بولنے کی طرف لگانا چاہیے تاکہ اس زبان کے درست استعمال کی وجہ سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ تیسری بات جو بیان کی گئی ہے وَالصَّلَاةُ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ کیسے؟ اس دنیا کی مشکلات، اس دنیا کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اس دنیا میں قدم قدم پہ رب العالمین کی رہنمائی کے لیے ہمیں نماز عطا کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی آزمائش آ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز شروع کر دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین نور پیدا کر دیتے ہیں، مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، انسان کے چہرے کو نور دیتے ہیں، انسان کو قبر میں روشنی ملتی ہے، اور انسان کو قیامت والے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، جب اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے تو نماز نور بن جائے گی۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ صدقہ دلیل ہے آپ کے ایماندار ہونے کی، آپ کے اخلاص کی، آپ کی اللہ رب العالمین کے ساتھ سچی محبت کی۔ مال کی محبت انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، اور انسان جب مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ اس کے سچے اور کھرے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ پانچویں بات وَالصَّبْرُ ضِیاء، صبر روشنی ہے۔ جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، انسان کو چاروں طرف سے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن و سنت یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم نے صبر کا دامن تھام لینا ہے۔ جب تم صبر کا دامن تھام لوگے تو اللہ رب العالمین صبر کی بدولت تمہارے لیے ان مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے۔ جب انسانی عقل بند ہو جاتی ہے، انسان کو نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا،
پھر جب انسان رب کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے، آہو بکا نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، دکھ اور مصیبت کو سر پہ سوار نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے، اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ چھٹی بات، والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں دلیل بنے گا یا پھر آپ کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اس حوالے سے ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے۔ اگر تو ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پہ ایمان رکھنا، جو کچھ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے اسے عقل پہ نہیں پرکھنا، اس کو سائنس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اس کو حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جو کچھ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، جیسے بیان کر دیا گیا ہے اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ پہلی بات، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے۔ اور نمبر 5، قرآن مجید کی تعلیمات کی آگے تبلیغ کرنی ہے، نشر و اشاعت کرنی ہے۔ جو بندہ قرآن کے یہ حقوق دیتا ہے، قرآن قیامت والے دن اس کے حق میں گواہ بنے گا، اس کی سفارش کرے گا اور اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہو کے اس کی بخشش کروائے گا۔ اور پھر دوسری صورت، جو بدبخت لوگ قرآن مجید کے حقوق نہیں دیتے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، قرآن مجید قیامت والے دن ان کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تو نے مجھے اس کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یا اللہ اس نے تو مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ اور پھر قرآن ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پڑھیے سورۃ الفرقان 19ویں پارے کا پہلا یا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال الرسول، رسول پاک قیامت والے دن کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میں تو ان کی رہنمائی کے لیے انہیں قرآن و سنت دے کے آیا تھا، لیکن یا اللہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میرے حق میں دلیل بننے والا ہے یا میرے خلاف کھڑے ہونے والا ہے۔ آخری بات جو بیان کی گئی، کل الناس یغدو فبائی نفسہ، ہر صبح میں اور آپ اپنے اپنے نفس کی تجارت کرتے ہیں، ہم سوداگر ہیں اپنے آپ کی نفس کے۔ فبائی نفسہ فموتکھا او موبکھا، ہر صبح یا تو ہم اپنے آپ کو عذاب سے نجات دلاتے ہیں، یا تو نجات کی طرف آ جاتے ہیں، آزادی کی طرف آ جاتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب اور غضب کا شکار کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ لوگ جو صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت سے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آواز پہ، اللہ رب العالمین کی طرف بلاوے پہ لبیک کہتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر یہ رب کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ضامن بن جاتے ہیں اور ان کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صبح کا آغاز ہی شیطان کی بندگی سے کرتے ہیں، نفس کی غلامی سے کرتے ہیں، گندے کاموں سے کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب اور جہنم سے نجات عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔